السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی عباد اللہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ کتاب الایمان، ایمانیات۔ ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، دیگر اعضاء سے التزام، عمل و مطابقت۔ یہود کو آپ کی معرفت و تصدیق تھی، نیز ہرقل اور ابو طالب نے تو اقرار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مومن نہیں ہیں۔ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کی عمل و مطابقت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں، لہذا تصدیق میں کوتاہی کا مرتکب منافق اور اقرار میں کوتاہی کا کفر کا باعث، جبکہ عملی کوتاہی کا مرتکب فاسق ہے۔ اگر انکار کی وجہ سے بدعملی کا شکار ہے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ ایسے حالات میں تصدیق و اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ امام بخاری کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اور یہ بات باندھ کر ثابت کیا ہے کہ شریعت نے چند چیزوں سے ایمان کو مرکب بنایا ہے اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملا ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ امور ایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حدیث کے آخر میں حیا کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی اخلاق میں حیا کا بہت بلند مقام ہے۔ یہ وہ خصلت ہے جو انسان کو بہت سے جرائم سے روکتی ہے۔ حیا صرف لوگوں سے ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ حیا اللہ سے ہونا چاہیے۔ اس بنا پر سب سے بڑا بے حیا وہ بدبخت انسان ہے جو گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں شرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان اور حیا کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس حدیث میں صرف زبان اور ہاتھ سے اذى رسانی کا ذکر ہے، کیونکہ بیشتر انسانی اذیتوں کا تعلق انہی 2 سے ہوتا ہے، ورنہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو اس کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ بعض روایات میں یہ اضافہ بھی ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے خون محفوظ رہیں۔ واضح رہے کہ اس سے مراد وہ اذى رسانی ہے جو بلا وجہ ہو کر، کیونکہ بشرط قدرت مجرموں کو سزا دینا اور شر پسند عناصر کی فساد انگیزیوں کو بزور بازو روکنا تو مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ کون سا مسلمان افضل ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان درازی اور دست اندازی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
کھانا کھلانا خصلت اسلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور آشنا اور غیر آشنا ہر ایک مسلمان کو سلام کرو۔ اس حدیث کے مطابق کھانا کھلانا اور سلام کرنے کو ایک بہترین عمل بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ذکر اللہ اور جہاد اور اطاعت والدین کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ یہ فرق سائل کی حالت و ضرورت اور موقع محل کے لحاظ سے ہے۔ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اخلاقیات کے باب میں اس خصلت کو بنیادی قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان بھائیوں بلکہ تمام انسانوں کو خیر خواہ رہے۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت میں بڑے آرام اور سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طبعی محبت کے علاوہ ایمانی محبت کی بھی ضرورت ہے، ورنہ طبعی محبت تو جناب ابو طالب کو بھی تھی، لیکن اسے مومن نہیں کہا گیا۔ باپ اور اولاد کا خصوصیت سے ذکر فرمایا کیونکہ انسان ان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ پھر باپ کو مقدم کیا کیونکہ باپ سب کا ہوتا ہے، جبکہ تمام کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے، لیکن اس کے آخر میں باپ اور اولاد کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کا اضافہ کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ ایمان کی شیرینی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں ہوں گی، ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے، تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مار پیٹ اور ذلت و رسوائی کو کفر پر ترجیح دینا باعث فضیلت ہے۔ اگرچہ ایمان ایسی چیز ہے جسے زبان سے چکھا جا سکے، تاہم اس میں غیر مری مٹھاس اور لذت ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جو حدیث میں مذکور مقام پر پہنچ جائے۔ بعض اوقات تو یہ چاشنی اس حد تک محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مومن ایمان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان نیکی اور اطاعت کے کام کرنے میں لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ انصار سے محبت علامت کا ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ انصار مدینہ منورہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی اور ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا جبکہ اور کوئی قوم آپ کی مدد کے لیے تیار نہ تھی۔ پہلے یہ لوگ بنو قیلہ کے نام سے مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام انصار رکھا۔ انصار سے آپ کے مددگار اور معاون کی حیثیت سے محبت کرنا مراد ہے۔ شخصی طور پر کسی سے اختلاف و جھگڑا ہونا اس کے منافی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت تھی، تو آپ نے فرمایا،
تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر افطرا پردازی نہیں کرو گے، اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ عہد پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا، اور جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کرے یا سزا دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدود گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی حد شرعی قائم ہونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں بیعت لینا ایک مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے دین اسلام پر کاربند رہنے، ہجرت کرنے، میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے، فواحش منکرات کو چھوڑنے، سنت پر عمل کرنے اور بدعات و رسوم سے دور رہنے کی بیعت لیتے تھے۔ البتہ تصوف کا کوئی وجود نہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔